السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ دستِ دارم ایپیسوڈ 56، تحریر عریشہ۔ میری جان، میں نے کہا تھا نا بہت اچھے بنے ہیں۔ تمہیں نا بس ایسے ہی وہم ہونے لگے ہیں۔ بہت اچھے کریلے بنائے ہیں تم نے، مجھے تو بہت پسند آئے۔ اور ایسا کرو کہ میرے لیے پہلے سے الگ کر دو۔ آج تو میں بھی تمہارے ہاتھ کے بنے کریلے ہی کھاؤں گی۔ ہمنا بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کر کے فرمائش کی تو زاوش خوش ہو گئی۔ ہمنا چاچی سائیں، آپ اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ بہت اچھے بنے ہیں۔ بس اب اس نشائی سائیں کو بھی پسند آ جائیں۔ اس نے ناک سکیڑ کر کہا تو ہمنا بیگم اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ ماشاء اللہ، ساحر سائیں کے بارے میں سوچتی کتنی پیاری لگتی ہو، لیکن منہ سے بھی اچھے الفاظ نکالا کرو۔ شوہر ہے وہ تمہارا۔ تم نے کبھی دیکھا ہے اپنے چاچو سائیں کے لیے ایسے الفاظ بولتے ہوئے؟ مجھے وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں چاچی سائیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرے چاچو سائیں ہیں ہی بہت پیارے۔ ان پر تو پیار ہی آتا ہے، لیکن اس نشائی سائیں پر پیار کیسے آئے گا؟ آپ خود ہی سوچیں، ہر وقت تو انہیں بے وجہ سگریٹ چرانے کی لگی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ساحر سے چرنے کی وجہ تو بس یہی ایک تھی، اس کا سگریٹ۔ اس کے علاوہ اس معصوم کے پاس کوئی مسئلہ نہ تھا، جبکہ اب تو وہ اس کے سگریٹ سے بھی چرنا چھوڑ چکی تھی۔ اب تو اس کا سگریٹ پینا بھی اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ بات وہ خود سے بھی کہنے سے کتراتی تھی۔ جو انسان کثرت سے سگریٹ پیتا ہے نا، اس کی شخصیت میں بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں۔ کبھی ان رازوں کو جاننے کی کوشش کرو تو تمہیں ساحر سائیں میں نشائی کے علاوہ ایک گہرا اور انتہا پسند انسان ملے گا۔ وہ بہت الگ ہے زاوش، تمہیں اسے سمجھنا ہوگا۔ وہ اپنا آپ کھول کر نہیں رکھے گا تمہارے سامنے، تمہیں اس کے اندر جھانکنا ہوگا، اسے جاننا ہوگا۔ ہر وقت اس کی سگریٹ کے پیچھے لگی رہتی ہو، کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جتنا اتنے سالوں میں نے اسے سمجھا ہے نا، میں بس اتنا ہی جان پائی ہوں کہ وہ صرف اس کے سامنے کھلتا ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ دو چہرے رکھتا ہے، اپنا اصل چہرہ وہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اسے اس قابل لگتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تم بھی اسے مجبور کرو خود سے محبت کرنے پر، تاکہ وہ تمہارے سامنے کھل جائے۔ اسے یقین دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے، تمہاری زندگی جنت ہو جائے گی۔ جیسے آج اتنی محنت کر کے، اتنا دل لگا کر تم نے یہ کریلے بنائے ہیں، اتنی سی محنت اپنی زندگی پر کرو اور اتنا ہی دل لگا کر ساحر سائیں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، جبکہ زاوش ان کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہی تو کہتی تھی وہ۔ ساحر سائیں جو اس کے سامنے تھا، وہ کسی کے سامنے نہیں تھا۔ وہ اس طرح کھل کر کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں بہت سارے راز چھپے تھے۔ وہ کسی سے بھی کھل کر بات نہیں کرتا تھا سوائے دارم شاہ کے، اور اب اس سے بھی وہی باتیں کرنے لگا تھا جو وہ کسی اور سے نہیں کرتا تھا۔ اس کا انداز، اس کی باتیں اسے بہت سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور آج ہمنا چاچی کی باتیں اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ تو کیا ساحر سائیں اس سے محبت کرتا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے جذبات رکھتا تھا؟ نکاح کے بعد رشتے تو شروع ہو ہی جاتے ہیں، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا دل تو تھا ہی نازک سا، پیارا سا، معصوم سا، اسے تو محبت ہو گئی تھی۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ خود کو بھی نہیں بتاتی تھی۔ لیکن کیا وہ سخت دل انسان بھی اس سے محبت کر بیٹھا تھا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال آج پہلی بار آیا تھا، لیکن اس کے دل کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا سمرا؟ کیا تم ان 5 مہینوں میں اپنی بیٹی سے بات نہیں کر پاؤ گی؟ ابھی تو اسے وہاں گئے ہوئے بامشکل مہینہ سوا مہینہ ہوا ہے۔ اتنا وقت باقی ہے، تب تک بین میرا جینا حرام کر دے گا۔ اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ میری بیٹی کتنی
تمہاری بیٹی کتنی دیر کر رہی ہے؟ اسے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ ہم یہاں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے؟ اسے سمجھاؤ سمرا، اس کا واپس آنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا؟ بولو ورنہ کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ صرف تمہیں ہی ٹینشن ہے اس بات کی؟ مجھے بھی اتنی ہی ٹینشن ہے۔ اس کے پاس اپنا فون تک نہیں ہے، رابطہ تک نہیں کر سکتی وہ، لیکن اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ 6 مہینے کے اندر وہ دارم سے طلاق لے کر واپس آ جائے گی، اور تم فکر مت کرو، جب وہ واپس آئے گی نا، اتنی دولت لے کر آئے گی کہ کم از کم بہن کے پیسوں پر جینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں۔ اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ گھر بھی اس بہن کا ہے؟ تم نے مجھ سے اور کتنی باتیں چھپائی ہیں؟ کیا تمہارا اپنا بھی کچھ ہے یہاں، یا ہمیشہ سے بہن کے ٹکڑوں پر بلتے رہے ہو؟ یہ گھر بہن کا ہے، یہ بزنس بہن کا ہے، یہاں تک کہ جس گاڑی میں ہم آتے جاتے ہیں وہ گاڑی بھی بہن کی ہے۔ میں پوچھتی ہوں، اس ساری پراپرٹی میں جس پر تم اتنے عرصے سے اپنا حق جتا رہے ہو، اس میں تمہارا کچھ ہے؟ وہ غصے سے اس کے سامنے پھٹ پڑی تھی کہ آج وہ کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے ظاہر کر گئی تھی کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے۔ ہاں، نہیں ہے میرا کچھ بھی، یہ سب کچھ بہن کا ہے اور بہن کے باپ کا ہے۔ ارے اس دولت کے لیے ہی تو میں نے اپنی بہن کی شادی اس آدمی سے کروائی تھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس بڈھے کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی برباد کرنے کی؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ میری بہن سے میں نے ہی کہا تھا کہ وہ بہن کے باپ کو پھنسا لے۔ اس وقت بہن کی عمر 9 سال تھی۔ اس کے باپ نے میری بہن کی خوبصورتی دیکھ کر اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا اور میری بہن سے شادی کر لی، اور پھر میری بہن نے بہن سے جھوٹی محبت جتا کر آسانی سے اسے اپنی طرف کر لیا۔ جب بہن کا باپ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تو اسے باتوں میں لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے اس سے گھر، گاڑی، یہاں تک کہ بزنس میں بھی پارٹنرشپ لے لی، لیکن یہ بین میری سوچ سے زیادہ تیز نکلا۔ اس کے پاس ایک ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، کیونکہ اس بڈھے نے کبھی بھی کچھ بھی میرے نام کیا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بین بھی جانتا ہے کہ میں نے اس کے باپ کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ کیا ہے، اور اب وہ مجھے فراڈ کے کیس میں کبھی بھی جیل بھیج سکتا ہے، اور تمہیں سڑک پر چھوڑ دے گا بھیک مانگنے کے لیے، اور تمہیں تو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا۔ جب میں نے نور میں بین کا انٹرسٹ دیکھا تو میں نے خود ہی نور کو اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ میں نے خود اس کو کہا تھا کہ نور اس کی ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہاں تمہاری بیٹی پاکستان جا کر کسی سے شادی کر چکی ہے اور اپنی زندگی مزے سے جی رہی ہے، اور ہم یہاں برباد ہو رہے ہیں۔ میری بات سنو سمرا، نور کو جلد سے جلد واپس لاؤ، بس میں اور کچھ نہیں جانتا، وہ بے حد غصے سے کہہ رہا تھا، جبکہ سمرا اس کی پوری بات سننے کے بعد یہ تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی اس سب میں بہت برے طریقے سے پھنس جائے گی، اور اب اس کے پاس اس کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ جب تک نور اس کی بات کو سمجھ نہیں جاتی، وہ نور سے بات کرنا چھوڑنے والی ہرگز نہیں تھی۔ اسے کیسے بھی نور کو واپس آنے پر قائل کرنا تھا۔ اس کے پاس بہت سارے راستے تھے جو نور کو واپس لانے کے لیے اس نے مائک کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کیا کرنے والی تھی مائک تو کیا کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ نور نے وہاں جا کر اس کے ساتھ بے ایمانی کی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا، اور اب وہ اس کے دھوکے کی سزا دینے والی تھی، کیونکہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے اس کی بیٹی ہے یا کوئی اور۔ اسے صرف اپنا رائل لائف سٹائل جینا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ صبح سے صرف اور صرف ساحر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کے لیے اس نے بہت دل سے آج کھانا بنایا تھا، اور اب اسی کے واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جانے کیوں آج اسے اس کا انتظار کرنا اتنا انتظار تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بھی نہ گئی۔ اس وقت بھی وہ اسی کے انتظار میں کچن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس آج اسے ساحر کا انتظار تھا، اور پھر ساحر آ گیا۔ وہ سیدھا کچن میں ہی آیا تھا، اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ ارے واہ لومڑی، ارے واہ معصوم لومڑی، مجھے تو لگا تھا کہ آج تمہیں جا کر دھکے دے کر جگانا پڑے گا، لیکن تم تو جاگ رہی ہو۔ حیرت وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا، جبکہ وہ آہستہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک نگاہ اسے دیکھا،
بہت ہینڈسم تھا وہ، اس نے شاید پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا، ہلکی ہلکی داڑھی کے ساتھ گھنی کالی مونچھیں تھیں جو اس کی پرسنالٹی میں چار چاند لگاتی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ بال بکھرے رہتے تھے، یا وہ خود بکھیر کر رکھتا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ وہ بکھرے بالوں میں کتنا پیارا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل پاس آ رکا، ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ اس کی نگاہوں میں جھانکا تھا۔ کیا بات ہے معصوم لمڑی، کیا آج کے نگاہوں سے گھائل کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے آنکھوں میں جھانکتا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ زاوش خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ساحر نے آہستہ سے اس کی نگاہوں پر پھونک ماری، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آتی اس کی پہنچ سے دور ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اچانک افداد پر وہ اس کے چوڑے مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ دونوں طرف سے دھڑکنوں نے ایک ساتھ شور مچایا تو وہ اپنے ہی دل کی آواز سن کر گھبرا گئی۔ کوشش مت کیا کرو مجھ سے دور جانا، تمہارے بس کی بات نہیں۔ ساحر سائیں سے پنگا اچھا نہیں جانے من، چھوٹی سی جان ہو، یہ نہ ہو کہ مشکل میں آ جائے۔ کھانا دو مجھے، وہ اس کی کمر سے ہاتھ نکالتا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ ہڑبڑا کر فوراً سے آٹا نکالنے لگی۔ یاد ہے نا، میں نے کہا تھا جیسا کھانا ہوگا ویسی سزا ملے گی۔ وہ اس کے پیچھے اچانک سے آتا اس کے کان میں بولا تو وہ ایک بار پھر سے اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ آج میں نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، ہمنا چاچی نے بھی کریلے کھائے ہیں، میں نے بہت محنت اور پیار سے بنائے ہیں اور اب کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا کارنامہ سنایا۔ ساحر شاہ نے ایک بے باک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور پھر ہاں میں سر ہلاتا کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ پیار سے، وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے ایک لفظ کو پکڑ چکا تھا۔ اس کے اچانک پیار سے کہنے پر وہ نگاہیں چرا گئی۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جو اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن اچھا بھی لگ رہا تھا۔ ساحر سائی نے بہت غور سے اسے سر سے پیر تک دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ پیار سے کا مطلب ہے کہ تم شادی کے لیے تیار ہو۔ کھانا واپس آ کر بعد میں کھاؤں گا، تم بناؤ، میں آتا ہوں، بابا سائیں کے روم میں جا رہا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو زاوش اپنے ہاتھ روکے حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ لیکن آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے چاچو سائیں تو سو گئے ہوں گے نا، وہ خود کو پوچھنے سے روک نہ سکی۔ ہاں میں جگا لوں گا، بے فکر رہو، میرے بابا سائیں کو مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہے اپنی نیندیں، میرے لیے جاگ جائیں گے، اور ویسے بھی میرے بابا سائیں کو یہ غلط فہمی ہے کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن تم تو مجھے مکمل طور پر تیار لگ رہی ہو۔ اب پیار سے میرے لیے کھانا بنانے لگی ہو، میرا انتظار کرنے لگی ہو، اور کیا چاہیے ہوتا ہے شادی کی مکمل رضامندی کے لیے؟ تم بالکل تیار ہو، اسی لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں، بلکہ کہتا ہوں اسی ہفتے میں رخصتی کا انتظام کروایا جائے۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ زاوش تو لفظ پیار سے کہہ کر پچھتائی تھی۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، پلیز میری بات تو سنیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، ہم شادی ابھی تو نہیں کر رہے ہیں، اور ویسے بھی بابا سائیں بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری شادی میرے پیپرز اور پھر رزلٹ کے بھی بعد ہوگی، تو آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے انداز نے ساحر سائیں کو قہقہ لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سارا پیار ختم ہو گیا نا 1 منٹ میں؟ بے وقوف لڑکی، کہیں نہیں جا رہا میں، صرف تمہیں تمہارے اصل روپ میں لانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تم کتنی معصوم ہو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں، اور تمہاری شادی 4 مہینے بعد ہی ہوگی، تمہارے ایگزامز کے بعد، تاکہ بعد میں تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، اور تب تک یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیار سے کھانا بنا رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، وہ زیر لب بڑبڑاتا واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ لگا چکا تھا، جبکہ زاوش بیچاری تو بے وجہ ہی ماری گئی تھی۔ اگر وہ سچ مچ میں اس وقت چاچو سائیں کے کمرے میں جا کر ان سے شادی کی بات کرنے والا ہوتا تو اس بندے کا کیا بھروسہ، کب کیا کرتے؟ وہ اس کے لیے کھانا بنا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے چائے کے لیے دودھ نکالنے لگی، جب اسے چور نگاہ سے دیکھا۔ آج سے
پہلے وہ اسے کبھی اتنا پیارا نہیں لگا تھا۔ اس کے لیے چائے بنا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ برتن اٹھا کر دھونے لگی، جبکہ وہ کھانا کھانے کے بعد اب سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، غلط مطلب تو نہیں نکالیں گے نا؟ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اسے مخاطب کر بیٹھی۔ ظاہر سائیں کی لبوں کی تراش میں مسکراہٹ گہری ہوئی، جسے خوبصورتی سے چھپاتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلے رنگ کے سوٹ میں وہ قیامت ہی لگ رہی تھی۔ آنکھ کے اشارے سے گویا اجازت دی گئی، آپ نہ سگریٹ پیتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ زاوش نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ ساحر کے گلے میں جیسے دھواں اٹک گیا، جو اب کھانسی کی صورت میں باہر آ رہا تھا، جبکہ زاوش اپنی بات مکمل کر کے کچن سے بھاگ گئی تھی۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ آج کی تاریخ میں اسے لگنے والا دوسرا جھٹکا تھا، جو کافی خطرناک تھا۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے یا مجھے پاگل کرنے والی ہے؟ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کرتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا اور سگریٹ دوبارہ سے اٹھایا، جو کھانستے ہوئے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ سگریٹ کو ایک نگاہ دیکھ کر اس نے بن میں پھینک دیا۔ اب اسے جس نشے کی ضرورت تھی وہ 4 مہینے سے پہلے پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ سگریٹ اس کا نشہ پورا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو تمہیں 4 ماہ کے بعد پتہ چلے گا معصوم لومڑی، کہ میں سگریٹ پیتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہوں۔ انتظار بھی ہو رہا ہے، پیار سے کھانا بھی بن رہا ہے، اور سگریٹ پیتے ہوئے بھی اچھا لگنے لگا ہوں۔ بھائی واہ! اگر تو یہ تمہاری کوئی چال ہے نا معصوم لومڑی، تو بہت غلط جگہ پنگا لے رہی ہو تم۔ چائے کا کپ ایک ہی سانس میں ختم کرتے وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ نیند تو اب ساری رات آنی نہیں تھی، کیونکہ معصوم لومڑی نیندیں اڑانے کا کام بخوبی جان چکی تھی۔ 4 ماہ بعد۔ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ سے اچھے کی امید لگائیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرنیش نے ایک نگاہ سنان سائیں کی طرف دیکھا، جو منہ پھلائے بیٹھا ہوا تھا۔ صبح اسے چکر آنے کی دیر تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جس خبر کا وہ انتظار پچھلے 5 مہینوں سے کر رہا ہے، وہ خبر اسے مل گئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے، اور یہ بات جان کر سنان خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، جس پر زرنیش نرمی سے مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، اب نہ صحیح اللہ بعد میں دے دے گا، یہ تو تحفہ ہوتا ہے نا اللہ کا، اب بھی نہ صحیح۔ زرنیش نے مسکراتے ہوئے سنان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ہسپتال سے باہر نکل کر اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس کے انداز پر ظاہر سائیں نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تو زرنیش بھی مسکرا دی۔ سنان کو شروع سے ہی بچے بے حد پسند تھے، اسے بچوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور زرنیش جانتی تھی کہ وہ اپنے بیبی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن شاید فی الحال ان کی اس خواہش کو ابھی منظوری نہ ملی تھی۔ زرین بیگم بھی 2-3 بار اس چیز کا ذکر کر چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ان کے گھر میں کسی کی طرف سے خوشی نہیں آئی، نہ دارم سائیں کی طرف سے اور نہ ہی سنان سائیں کی طرف سے، اور یہی وجہ تھی کہ زرنیش کافی پریشان رہنے لگی تھی، جبکہ نور کو ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو بس دارم سائیں سے دن رات اپنے نخرے اٹھواتی اور اپنی زندگی بے حد خوشی سے جی رہی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں زرنیش کو آج کل بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی، کیونکہ سنان سائیں آج کل کچھ زیادہ ہی بچوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 5 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن زرنیش کو ابھی سے فکریں لاحق ہونے لگی تھی۔ پھر ساحر اور زاوش کی شادی کی باتیں بھی شروع ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے آج کل ماحول بہت اچھا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 56۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دیکھ لیں، آج کی بھی ایپیسوڈ لانگ تھی، اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایپیسوڈ تھوڑی سی لانگ لکھا کروں، زیادہ لانگ تو نہیں لکھ سکتی، لیکن جتنا میرے بس میں ہوتا ہے میں لانگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ باقی آپ کے لیے رمضان اسپیشل بھی لکھ رہی ہوں، تو وہ بھی پہلے یوٹیوب پہ ہی آئے گا، بعد میں دوں گی آپ کو پیج پر، ایسے ہی جیسے یہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جلدی وہ بھی سٹارٹ کریں گی رمضان میں۔
تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ 57 کے ساتھ۔ آج کل جلدی دے رہی ہوں اور کوشش یہی ہے کہ اب جلدی ہی ایپیسوڈ دیا کروں، 1-2 نہ بجا کریں کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔